سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور بضرور زندگی کے اندر نیک اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں ہر حالت میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان کے بعد جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عامل الصالحات کہ عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب اللہ حکم دے رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام بھی کیا ہوگا، ورنہ حکم کیوں دیتے؟ ضرور اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، تو اس کا انتظام تو کیا ہوگا کرنے کے لیے۔ انسان تو بہت کمزور ہے، اس لیے اللہ پاک نیک عمل کا کہہ رہے ہیں تو اس کا انتظام ضرور اللہ نے کیا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی درجے پر نیک عمل کی طرف ضرور لے کر آتے ہیں، اور ایسے عمل کی طرف لے کر آتے ہیں زندگی میں ضرور کہ جس سے اس کو جہنم سے چھٹکارا ہو اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ مثال دے دیتا ہوں آپ، جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ اس کے پیچھے جو خوشخبری وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ ذکر کی مجلس سے اٹھتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ، ہم آئے، میں ہوں، آپ آئے، یہ کون لے کر آئے؟ کوئی اشتہار نہیں لگے، کچھ بھی نہیں لگے، لیکن بہت سے لوگ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میں موجود ہے۔ کچھ تو عادی ہو گئے اللہ کے فضل سے، کچھ نئے لوگ پھنس گئے۔ اللہ پاک ان کو لے آئے، کیوں؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے میں ایک جہنم سے نجات دلانے کی توفیق ضرور دوں گا کہ تو بچ جائے اور تو جنت میں پہنچ جائے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، جیسے ذکر دے دیا، نماز دے دی، کچھ عمل تو ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی آتے ہیں، جیسے سال میں رمضان آ گیا، ہر وقت نہیں آئے گا رمضان، زندگی میں وہ تو سال گیا، زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، وہ حج آ گیا، ہر دفعہ تو نہیں آتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ زکوٰۃ آ گئی، وہ بھی ایسی ہی ہے، جب آپ کے پاس اس کو پوری ہو گئی، نہیں ہے تو نہیں۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہ کرواتا ہے انسان سے۔ وہ کیا ہے؟ جس نماز وہ بار بار بلاتا ہے اس عمل کے لیے، اور اس سے بھی بڑا ایک اور بھی عمل اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے بار بار بھی نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ کرو۔
وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. سب قرآن میں دیکھ لیں آپ، قرآن میں یہ لکھے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یہ خود ہی تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے، کسی میں نے یا مولوی صاحب نے پیر صاحب نہیں کی تقسیم. کہ کون کر رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ پاک کر رہے. تو اتنی عقل تو ہمارے میں ہونی چاہیے. باقی تو کاموں بڑی عقل ہے ہمارے اندر کہ یہ تو سوچیں کہ یار جس کام کے لیے جس اسٹیٹس سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، حج ہے یار زندگی میں ایک دفعہ چلو کرتے ہیں بھائی، بار بار تو نہیں بلانا. فارغ رمضان ہے، چلو یار رمضان سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، کوشش کرو اس کو تو پورا کرو. ایسے ہی ہے نا بھائی. نماز ہے، اللہ کہتا ہے بار بار آؤ. تو اسی طرح افادیت بھی ہوگی اس کی. اللہ بہتر جانتے اس حکمتیں ہیں کہ جو چیز انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہوا کی تھی. آپ ہوا خریدنے جاتے ہیں بھائی، کسی دکان پہ جاتے ہیں بوتل لے کے، کس طرح اللہ نے وافر کر دیے، تھوڑے دیر کے لیے ہوا بند ہو جائے، آکسیجن ختم ہو جائے، زندہ رہے گا کوئی آدمی؟ فری دے دی. کیونکہ اللہ کو پتا تھا بہتات میں دے دی، زیادہ دے دی کہ میرے بندوں کو اس کی ضرورت ہے، فری کر دو اس کو. چلو، کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے. تو اعمال بھی اسی طرح ہے. اعمال جو ہمیں بہت ضروری چاہیے، حج بس سال میں ایک ہی دفعہ چاہیے، اس کی ضرورت نہیں اس کی. اس پہ ٹکائے رکھیں، آپ ٹکائے رکھیں، وہ تو ثواب کے لیے جتنا چاہے زور لگا لیں. لیکن اللہ نے تقسیم جو کی ہے نا، بس ٹھیک ہے، ایک کر لیا، پکا حج کر لیا، الحمدللہ کافی ہے. اچھا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں اس میں برکات اور نور بہت رکھتا ہے. اب جیسے یہ ہے کہ حج ہے، ایک پکا حج کر لیا تو اللہ پاک نے ایک ہی کرایا نا، تو جب تک زندہ رہے گا اس کا نور چلتا ہی رہے گا اگر اس کی حفاظت کی. اتنی طاقتور چیز ہے کہ ایک دفعہ جو کرنا ہے. نماز جو اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے، پتہ نہیں کتنی سخت ضرورت ہوگی ہمیں اس کی، ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیکس نہیں لگایا، ہم پہ کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ہم پہ سزا نہیں دے رہا اللہ پاک کہ 5 دفعہ، بلکہ اس پہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ کریم کی شکر کریں کہ اللہ پاک تیرا کرم ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی چیز انعام تمہیں مجھے عطا فرما دیا. اس کے پیچھے کیا کچھ ہوگا تیرے نام میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن تو نے جو اس کے پیچھے رکھی ہوگی کوئی بات چھوٹی موٹی نہیں ہو سکتی. 5 دفعہ تو بلا رہا ہے، اس میں ہے کچھ. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ اللہ کسی انسان کو 5 وقت وہ چیز دینی چاہے جو دنیا میں نہ جان سکے، آخرت میں اللہ بتائے گا کہ اس وجہ سے میں نے 5 نمازیں تجھے بلاتا تھا، دیکھ کیا دینا چاہتا تھا. تو پھر پچھتانے کی فائدہ ہوگا بھائی؟ ختم. پھر پچھتاتے رہو، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. آج ہی کا وقت ہے، آج ہی آپ ہمت کر لیں، ان باتوں کو سمجھ لیں. اس مجلس میں آپ اور میں آئے ہیں، اللہ لے کر آئے تو باتیں بھی وہی سنوائے گا. کوئی درس بنا کے نہیں ہے، کوئی تیاریاں کر کے نہیں آتا ہوں، بلکہ سوچتا ہوں کہ اللہ جیسی تیری مخلوق آئے گی اس کے مطابق میرے ذہن میں بات ڈال دینا. ویسی حدیث دے دیں، مزہ آتا ہے نا سننے میں. پھر کیونکہ یہ ادھر سے نہیں آ رہا، ادھر سے آ رہا ہے. اتو آندھا پہ یہ مین میڈ نہیں ہے، رب میڈ ہے. جس کو کرم ہے کہ آپ کے آنے سے مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے ہیں اسی انداز سے وہ اہمیت کے حامل ہیں، ضروری ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. آج کے بعد گنڈ بدل لو، ہمیں کہتے ہیں نا پکی کر لو بات کہ نماز تو بھائی 5 وقت جو ہے جیسے اللہ نے کیا ہے ویسے اس کو تو ادائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلو. اب اللہ تعالیٰ اس نماز انسان کو دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم نے کرنا ہے، تو ہم نے نمازوں کو ویسے کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ذکر ہی ہوتا ہے آپ کو کہ یار جی ایک مجلس میں جاتے ہیں اللہ بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں، ساری گناہ غائب اور بخشش. اسی وقت موت ہو جائے سیدھا جنت کے دروازے کھلے ہیں. وہ سارے جو لیفٹ سائڈ کا فرشتہ ہوا کہے گا بھائی صاف کرو اس کو، تو اللہ نے بخش دیا، میں تو ویسے ہی محنت کرتا ہوں، لکھ تنگ آ گیا اس کی شیٹ، تو سب وائپ ہو گئی، ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ کہے گا تو کون ہے کرنے والا؟ میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے. یہ تو میرا غلام، میرا حبیب کا غلام تھا، میں اس کو جنت میں کیوں نہ بھیجتا؟ تو میں نے اس کو سہولت دی، توفیق دی، اس سے فائدہ اٹھا لیا، اس ڈن، پار ہو گیا.
تو جب اللہ توفیق دے رہا ہو کسی عمل کی، ذکر کا پتہ لگ رہا ہے، کسی کو نہیں آتا کوئی. اس لیے یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر فرق کا، یہ تو دعوتیں دیتے ہیں لوگ، پھر فلاں آپ کریں، یہ تو دعوت چلتی ہے نا لوگوں کی، لیکن کوئی اپنی طرف نہیں بلا رہا. میں آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت، بلکہ میں تو یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کا مطلب نہیں کہ میرے پاس ہے، نہیں، اللہ کے پاس جائیں. ذکر کریں، ذکر کا مطلب نہیں میرے پاس ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کریں. اچھا، جب توفیق دیتے ہیں اللہ، کیا ہے، ہم توفیق دینے کے بعد کسی اچھی عمل کی، اس میں ایک بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو عمل کرتے 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 کیا ہوتا ہے، بجائے آگے کہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں تو میں نے بہت تماشے دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. شکر اللہ کا، اللہ نے بھائی آتے دیکھتا ہوں بڑے جوش شوش سے کوئی آدمی آتا ہے ذکر کرنے ہے. مثال میں ذکر ہی دے رہا ہوں، باقی سارے اعمال سمجھیں آپ اسی طرح ہوتے ہیں، صرف مخصوص ذکر کے لیے نہیں ہے، سارے اعمالوں کی بات کر رہا ہوں میں. بس ایک ٹاپک دے لیا میں نے ذکر کا. جیسے کوئی آدمی کہتے ہیں میں ذکر سیکھنا ہے، ہنسا مجھے ذکر سے، ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا کرم. کس کا کرم ہو رہا ہے؟ اللہ کا. کیونکہ کیسی عمل کی طرف اللہ اس کو توفیق دے رہا ہے کہ کھری جنت. میں ایک عمل پہ آپ سے بات کر لیتا ہوں، باقی سارے عمل ایسے. نماز بہت بڑی چیز ہے، ہر عمل بہت اونچی چیز ہے. تو ہوتا کیا پھر وہ جیسے نمازی بنا، بڑے پکا نمازی، جی بس میں نماز پڑھوں گا، دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذکر کرتے کو بڑے جوش خروش سے آیا، بیعت، اس کے بعد پھر غائب ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اس کی مثال میں ایسی دوں گا آپ کو کہ جیسے ریس لگاتے ہیں نا، روز جب ریس کے لیے جانے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو آپ دیکھتے ہیں کافی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ریس مارنے کے لیے، 15-20 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، تیاری، چلو بھائی، سیٹی بجتی ہو، بھاگتے ہیں، ہم نے فرسٹ آنا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو کتنے لوگ فرسٹ آتے ہیں؟ ایک، ایسے ہی ہے نا. تو باقی ڈاؤن ہوتے 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 سب نکلتے جاتے ہیں. کسی کو ہمت ہار گیا، کوئی غائب ہو گیا، کوئی چھوڑو یار. وہ ایک آدمی جو ہمت نہیں ہارتا تو چلتا ہی رہتا ہے، پیچھے سے وہ آگے نکلتے نکلتے، آپ نے دیکھا ہوگا سر کہ پیچھے سے وہ آدمی جو آگے نکلتے 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 آخر جا کے وہ فرسٹ آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ تصور جو ہے اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا قرب کا راستہ ہے، اللہ کے پاس جو ہم چل رہے ہیں، تو اس میں بھی ایسے معاملہ ہے کہ آدمی آتا جوش سے، جی میں نے بس آج سے میں تیار، ماشاء اللہ جی وہ فلاں، وعدے بھی کر لیتا ہے، نہیں جی آج تو میں داڑھی رکھاں گا، وعدے کر کے لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن وعدے کس سے کیا؟ مجھ سے نہیں کیا، اپنے رب سے کیا تھا. اور یاد رکھیں کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے بچا نہیں ہے. وہ بندہ بھول سکتا ہے، سب کچھ بھول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے انسان بھول جائے، یاد رکھو. بس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں اس کو کہ شاید اب پھر سمجھ جائے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی غضب کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے تیرے وعدہ ہوتی کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب اس کا یقین ہی اللہ پہ، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ سے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی سے آدمی، فرض کریں ایک بہت ہی معتبر اچھا آدمی ہے، آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ شام کو میں آپ سے ملوں گا. ایک بہت محترم آدمی ہے، ریسپیکٹفل آدمی ہے سوسائٹی میں، آپ اس کہتے ہیں شام کو میں نے آپ سے ملنا ہے ضروری، کبھی شام کو آنا ضرور، کہتے میں آؤں گا ضرور. آپ کے ذہن میں وہ بات گھومتی رہے گی، اپنے پروگرام چینج کریں، کیونکہ اس آدمی کی جو عظمت ہوگی اس کے دل میں آپ کے، وہ آپ کو کھینچے گی اس کی طرف. اگر کوئی رشتے دار یا میں آؤں بندے نال ملنا ہے، یا پلیز سوری، یا میں آج تھوڑا اپنا ٹائم ادھر لگاتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس آدمی کے پاس سے میں نے جانا ہے، نہیں جاؤں گا کہ وہ آدمی ناراض ہو جائے گا مجھ سے، اس کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں کہ وہ آدمی مجھ سے ناراض ہو جائے، ہے نا بھائی ایسے. تو جو اللہ سے وعدہ کر لے، مجھے بتائیں، اور اس کو خوف نہ ہو کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، یا فلاں فلاں فلاں. جب وعدہ کر رہا ہوتا ہے انسان تو وہ اسے کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے رب سے. اور پھر وہ اس پہ ڈھکوسلے مارے تو کس کے ساتھ استضاء کر رہا ہے؟ قرآن میں استضاء کیا ہے؟ اس کو مذاق کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے. ایک عام آدمی سے وہ اتنا ڈرتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے اس کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں اس پر. تو پھر وہ حقیقت میں کیا ہے، جب وہ آدمی کی بات نہیں مانا تو آدمی کے غصے کو دعوت دے رہا ہے. جو آدمی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پہ اپنے نفس کو حوالے کر دیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، تو کس کی غضب کو دعوت دے رہا ہے؟ رب کی غضب کو دعوت. اللہ میں معاف فرمائے.
اس حالت کے اندر انسان کی موت آ جائے تو اب اس کا ہم اسٹیمیٹ خود ہی کر لیں کہ کیا پوزیشن ہوگی اس آدمی کی، کس طرح سخت حساب اس کا ہوگا، کتنی سخت اس کی پکڑ ہوگی کہ تو نے اپنے رب کا مذاق اڑایا، تو نے اس کا یہ حال کیا۔ اتنا آسان اللہ پاک نے تجھے کیا کہ مکمل طور پہ تجھے ایک انسان بنانا چاہتا تھا اور تو پیچھے بھاگ گیا، ایسا حرکت۔ تو یہ کیا ہے؟ غضب الہی کے دعوت دینا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے پھر جائے انسان، تو سمجھو یہ بہت بڑی اللہ کی پکڑ میں ہے۔ صرف جو پھر رہا ہے تو فرعون بھی پھرتا تھا، ابو جہل بھی پھرتا تھا، بلہب بھی پھرتا تھا، وہ بھی پھرتے رہے تھے، ان کو کون روکتا تھا؟ بانگ دہل پھرتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، مزے بھی کرتے تھے، بدماشی بھی کرتے تھے، خوب سب کچھ کرتے تھے وہ، تو سمجھتے تھے ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، رب کریم کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ہر انسان کا حشر لکھا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے انسان کے حشر سے کہ حشر کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد شیخ کا ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہاتھ پہنچ جاتا ہے انسان۔ معمولی چیز نہیں ہے اتنا بڑا کنیکشن جو ملتا ہے، ایک دم جب ہاتھ پکڑتا ہے شیخ کا تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ مدینہ تک چلا جاتا ہے معاملہ۔ یہ قرآن بتاتا ہے تیرا ہاتھ جو ہے ہاتھ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ منزلیں کھل جاتی ہیں انسان کی۔ ہم اس کو تصور مذاق ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہوتا تو ابو جہل کو بھی نہیں تھا، ہوتا تو کافروں کو کچھ نہیں ہوتا، اور آج بھی نہیں ہو رہا، آج بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے کسی کو، مجھے بتائیں۔ لیکن جن کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یار میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں تو اس سے وعدہ کر چکا ہوں، اتنا نادان آدمی ہوں میں، نہیں یار کی فرق پڑتا ہے، بزنس تو چل رہا پہ ہے نا، روٹی تو کھانا پہ آنا، یار میرا سب کچھ چل رہا ہے یار۔ شیطان آ کے اس کو کہتا ہے ڈونٹ وری یار، میں خالی تو چلتا ہے، ایسے حساب ہوتا ہے، ساری دنیا کہہ رہی یار تم کر لو گے تو کیا فرق پڑتا ہے، خبردار ساری دنیا آپ نہیں ہے، ہر انسان کا تعلق اپنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انفرادی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر آدمی کے ساتھ اس کی اپنی محبت ہے، اپنی تعلق ہے۔ اللہ پاک کا ایسا کنیکشن ہے بندے کے ساتھ کہ ہر بندہ اس کا اپنا بندہ ہے، یہ نہیں کہ یہ خاص بندہ ہے، یہ خاص نہیں، ہر بندے سے اس کا پیار اسی طرح ہے جیسے ہر بندے کے ساتھ ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کرنی چاہیے بھائی نافرمانی، کریں تو پچھلی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑی غلطی ہو گئی تو آج سمجھ یہ بات کہ تیری بات سے وعدہ کر کے نہ کرنا، یہ تو تیرے غضب پہ کھڑے ہیں، یہ تو سب آٹی، یہ تو کافر بھی کھاتے ہیں سب، یہ تو معیار نہیں ہے، معیار تو یہ تھا تیری رضا کا، تیری محبت کا، کہ میں تیرے وعدے کے ساتھ چل پڑتا، اور پھر تیرے وعدے کے اوپر کتنی بھی تکلیفیں مجھے آتی، کتنی بھی مسائل مجھے آتے، تو الحمدللہ مجھے درجاتوں کو بلند کرتے، پیچھے نہ جاتا بلکہ تو اور مجھے اپنے قریب کھینچتا۔ میں نہیں کبھی ڈرتا ان مصیبتوں مصائب سے، تیرے راستے پہ چلنے کے بعد اگر مجھے آ جائیں تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں لوگ۔ بھائی کیا وجہ اس کے پیچھے بھاگنے کی؟ دیکھو ایک ہی رہ جاتا ہے مشکل، تھوڑے لوگ ڈر جاتے ہیں پھر بہت استقامت۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے ان انسانوں میں ہم ہوں، لیکن خطرہ تو ہر موجود ہے اس میں۔ اسی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چلتے چلتے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع ہوتا ہے، آنا چھوڑتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر بیک ہو جاتا ہے، پھر یا بس سستی آ گئی ہے، کبھی کچھ بات کرتا ہے نہیں یا مجھے یہ کام تھا، اور دیکھتے ہیں وہی شکل ذکر میں آ کے بیٹھتی، بڑے شوق سے ہے، چلتے 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 رمضان میں بڑا شوق یہ وہ، اس کے بعد غائب، بھول گئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی تجزیہ تو کریں نا، تاکہ کل ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو تو ہم الحمدللہ الرٹ رہیں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے سچ۔ اور ہو سکتا ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہی کام ہو سکتا ہے کہ آج میں بیٹھا ہوں کل آپ نہ ہو۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے بھائی، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کسی عمل کی طرف اللہ توفیق ہمیں دیتے ہیں، جیسے نماز کی دے دی، ذکر کی دے دی، تو ہم ایک چیز سے بڑے بے فکر رہتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ جو ہمارا دشمن ہے، لعن سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ تمہارا عدو مبین ہے، دشمن بڑا زبردست دشمن ہے، اس سے بچو، اس سے بچنا، اس سے بچنا۔ ہم اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بلین پاؤنڈ آپ کو مل جائیں، آپ کی جیب کے اندر ہو 1,00,000 پاؤنڈ، اور آپ اور سارا جو شہر و چور زیادہ ہوں، وہاں ڈاکو ہوتے ہیں، وہ جیبیں کٹتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، یار کوئی بات نہیں، خیر ہے، جیب کٹے گی نہیں کٹے گی۔
اگر پیسے جیب میں آ گیا اور آپ پتہ ہے بڑا خطرہ ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس دشمن سے اپنی حفاظت کریں گے کہ یار میں ایسی طرح سیو کر کے لے کے جاؤں کیونکہ اگر دشمن لوٹ نہ سکے، مجھے کر نہ سکے. ایسے ہی ہے نا. جب اس زمانے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عمل کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ، تو وہ اتنی بڑی دولت مل رہی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں. جیسے اب یہ ذکر ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے بھائی، کہ جس کی ابتدائی یہی ہو رہی ہے کہ بخشش، تو انتہا کیا ہوگی؟ مجھے بتائیں ذکر کی انتہا کیا ہوگی؟ کیا کہاں پہنچا دیتا وہ یہ ذکر؟ تو اتنا بڑا انعام جو اللہ پاک دے رہے ہیں، اتنی بڑی دولت، تو اس کے پیچھے وہ دشمن نہیں لگے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کیا ہے، اس دشمن سے بے فکر اور بے خطر ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، بس ہم ذکر میں آ گئے نا، سب کچھ ہے. اب ہم ذکر ہیں، یہ بھول گئے کہ اب تمہیں ذکر کی نوبت دے دی، اللہ نے توفیق دے دی. اب تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو بچانا ہے، کس سے بچانا ہے؟ نفس اور بے خطر نہیں ہونا. تو یہ ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، جس سے شیطان نفس ہمارے اس عمل کو کھینچ لیتا ہے. کیسے کھینچتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے اس عمل پہ. سب سے پہلا آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے انسان ہے نا، کوئی گارنٹی تو نہیں نا. ذکر میں شروع کر دیا، نماز میں نے شروع کر دیا، اچھا عمل میں نے شروع کر دیا، یہ کوئی گارنٹی میں گناہ نہیں کروں گا؟ تو کوئی انسان ہے. گناہ تو بعض اوقات میں بہت اونچی چیز ہو جاتی ہے آدمی. اب میں نے ذکر کر لیا، سب کچھ توبہ ہو گیا، اب یہ گارنٹی تو نہیں آ رہی کہ بھائی کل پرسوں پھر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گی، کوئی غلطی ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے انسان کی. تو جب اس انسان کی غلطی ہو گئی، جو آیا تھا ذکر میں، بیعت ہوا تھا، سب کچھ، اب غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو شیطان کہتا ہے بس تو ختم بھائی، گناہ میں تجھے کرا دیا، اب تو کچھ ذکر کر، فائدہ کیا تجھے ذکر کرنے کا؟ اب اس سمجھ تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ کام کر چکا ہے، رات کو تو نے یہ کام کیا ہے، تو تجھ سے تو گناہ ہو گیا. تو پہلا کام جو ہوگا، اگر نیک عمل کرنے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہو. بولے سبحان اللہ. بعین نیچر انسان کے گناہ ہونا، فطرت میں گناہ ہوگا. عمل پیسے نہیں آئے گا آپ کو. بولے عمل پیسہ نہیں آئے گا. ذکر جو آپ نے سیکھا، جو آپ کر رہے ہیں، بول دیں کہ تو ٹھیک ہے گناہ مجھ سے ہو گیا، لیکن پکا یقین رکھیے جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا ضائع نہیں ہو رہا. یہ نقطہ سمجھ جائیں پکا. اس گناہ کی وجہ سے آپ نے اس عمل کو ترک نہیں کرنا. چاہے زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، سود کھا لو، یار میں نے تو زنا کر لے، چھوڑو یار کیا ذکر میں جانا. کبھی نہیں. ذکر میں آنا ہے آپ کو. کیوں؟ پہنچنا ہے. گناہ ہو گیا کوئی پرواہ نہ کریں، آپ نے پہنچ جانا ہے. کیوں؟ اللہ نے گناہ کے ساتھ کیا چیز رکھی ہے؟ سبحان اللہ. تو عمل کو بچائے گا. سنا ہو گیا سب سے بڑا گناہ ہے، کچھ بھی گناہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے ایک کام فوراً کر، اس کرنے کے بعد ندامت کے ساتھ توبہ کر لے. سبحان اللہ. میرے مولا نے دے دی توفیق توبہ کی، میرے گناہوں کی ایسی کی تیسے. کسی شاعر نے کہا کہ جب اللہ کسی انسان کو کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے اگر توبہ کی توفیق دے دی ہے، ایسی کی تیسی ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں گناہ. میرے گناہوں کی ایسی تیسی، جاؤ گناہ میرے پاس کہاں رہا، ہوا میں اڑ گیا، اس گناہ کو تو یاد بھی نہ کرے. اتنی بم چیز ہے نا یہ توبہ، کہ کوئی بھی گناہ انسان سے سرزد ہو گیا اسی وقت وہیں. یہ اللہ نے توبہ کا انتظام کیسے کیا؟ نہ وضو کے لیے کہا، نہ مسجد میں جانے کے لیے کہا، نہ خانہ کعبہ پہ جانے کے لیے کہا. جس حالت میں جیسا ہے، ابھی آپ نے زنا کیا، زنا کر کے آپ اترے، ابھی نئے بھی نہیں ہیں، آپ کو ایک دم دماغ گھوم گیا، میں نے یہ کیا کیا، یا اللہ مجھے معاف کرو، یا اللہ مجھے، ابھی پاک بھی نہیں ہے. اللہ کہ جا میں نے بندے معاف کیے تھے، میرے گناہوں کی ایسی تیسی. اور ضرور ندامت دیتا ہے ذکر کرنے والے کو، گناہ کے بعد ضرور ندامت دیتا ہے اللہ پاک. یاد رکھیں اس کو ندامت ضرور دے گا، کیونکہ ذکر کا نور گیا ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیں اگر گناہ ہو گیا تو اس مجلس کو، اس چیز کو، اس عمل کو کبھی ترک نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ توبہ. غائب بھاگنا نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ کر، بلکہ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرتا ہے. توبہ اس نیت سے کریں، یہ نہ کہیں کہ پھر نہیں ہوگا. نہیں نہیں، توبہ ندامت کا اصل یہ مجھ سے ہو کیا گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، بس آندہ مجھے بچانا. بولے سبحان اللہ. تو ختم. پھر شاید ذکر میں آپ اندر بھاگ کر رہے ہیں.
پھر آپ کو ذکر کا فائدہ مل جائے گا. اچھا دوسرا کیا وسوسہ مارا گیا نا شیطان, دوسرا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے, یہ آتے گناہ سے سمجھ گیا بات, یہ گناہ کی سے ہٹنے میں گناہ کیوں کراؤں, تو اب شیطان کیا کرے گا, چھڈو بندے کو گناہ کی کرانا, وہ آپ کے لیے بالکل فری کر دے گا, گناہ ہوگا نہیں آپ سے. اس کا مقصد تو اس چیز کو ختم کرنا تھا جو آپ کر رہے تھے, تو اس کا علاج آپ نے دیکھ لیا کہ 1 منٹ میں گناہ غائب, آپ پھر جا رہے ہیں ذکر میں, چھوڑو بہت ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے, دبکے مارے گا 2-3 اپنے شاگردوں کو, چھوڑو اس کے پیچھے, گناہ کے پیچھے نہ جاؤ, بندہ سیانا ہے, بلکہ مجھے اور نقصان ہے. جیسے یہ توبہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل جاتا ہے, یاد رکھ, زیادہ ثواب مل جاتا ہے اس کو عمل کرنے میں, کہ بڑا شیر آدمی بھائی, یہ تو ایک دم ڈٹ گیا کہ نہیں میں کرنا گناہ کا, بیڑا غرق اور ثواب بھی درجے میں بلند ہو گیا. تو ایک یہ ہم نے نہیں کرنا کہ بھائی کبھی بھی اگر گناہ ہو جائے نیک عمل پہ چلنے کے بعد تو بھائی چلو چھوڑ دو, اب آنا چھوڑ دیں, کبھی نہیں چھوڑ دو. دوسری چیز وسوسہ شیطان ڈالتا ہے, یار مزہ نہیں آ رہا, پھر استفلے آتا ہے, یار جاتے ہیں ذکر میں, ہم نے سنا تھا یار ذکر میں ایسا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ولی اللہ بن جاتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی بن جاتے ہیں, عبد القادر جیلانی بن جاتے ہیں, داتا گنج, سب ذکر سے انسان فوراً بن جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے, اور جناب یہ چیزیں آ جاتی ہیں, وہ چیزیں خواب نظر آنے لگتے ہیں. مزہ تلاش, چلو یار پھر فائدہ کیا. اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس مزے کی وجہ سے نا وہ کیا کرتا ہے, ذکر کو چھوڑ, مزہ ہی کوئی. اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے جب بھی آپ کو نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے, تلاوت قرآن آپ کر رہے ہیں تو یہ توفیق اللہ دے رہا ہے. اب یہاں مزہ تلاش نہ کریں, میں آؤں تو گریہ تاری ہو جائے اور مجھے ایک ایک لفظ سمجھ جائے اور جناب اللہ میں داڑھی بک جائے میری آیت میں پڑھ گئی اور فلاں ہو جائے. بالکل نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. مزہ آئے نہ آئے قرآن پڑھتے رہیں. وجہ بہت اس کی پیچھے وجہ ہے, کیونکہ نیت ہماری خراب ہے. ہم مزے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, مزے کے لیے ذکر میں آئے, اولیاء اللہ بننے کے ذکر میں آئے, کشف و کرامات کے لیے ہم ذکر میں آئے, اور بڑے درجے کے لیے ہم تو مفسر قرآن پڑھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, تفسیروں کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم تو اس کام کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو پہلی چیز جو بتائی جاتی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نیک عمل کی توفیق دے تو اپنی نیت کو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے رکھیں. سبحان اللہ. فقیر کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اس کو خالص اللہ کی رکھیں کہ مجھے اگر ذکر مل رہا ہے تو کس کے لیے, اللہ کے لیے جا رہا ہوں میں. مزہ آئے نہ, میں نے جانا ہے. قرآن میں مجھے اس میں کوئی مجھے معرفتیں اور وہ چیزیں نظر آئے نہ ہے, میں نے پڑھنا ہے. سمجھ آئے نہ, میں نے پڑھنا ہے. سمجھ آئے نہ, میں نے پڑھنا ہے. کیوں کہ نیت یہ کریں کہ مجھے مزہ نہیں چاہیے, رضا چاہیے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, آپ جب مزے کے بغیر رضا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ کہے گا اب تو رضا کے لیے پڑھ رہا تو مزہ میں دیتا ہوں. میں نے پڑھ لینا تو مزہ نہ آئے, پھر گارنٹی یہ حضرت آپ کو مزہ آئے گا. رضا کر لیے آپ کریں عمل رضا کے لیے. اگر رضا کے بعد کشف نہ اترے, اللہ کی رحمتیں نہ اترے, لیکن اس کا آپ نے انتظار نہیں کرنا. ہم نے تو بس یہ کہنا کہ میرا رب میرے کو راضی ہو جائے. کیوں, کتنا فرق ہے اس نیت میں. بھائی جب آپ عمل کر رہے ہیں مزے سے بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی عمل بھی اللہ پاک نے خالی نہیں چھوڑا. جس عمل کی اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ کرو, میں حکم نہیں کہتا, دعوت کہتا ہوں. اللہ پاک پیار سے ہمیں کیا حکم دینا اللہ تعالیٰ نے, وہ تو محبت سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں. کتنا فرق ہے حکم میں اور دعوت میں. کیونکہ اللہ تو بڑے کریم محبت سے بلا رہے ہیں کہ آؤ میری نماز کی طرف آؤ. یہ ہوتا نا, آؤ نماز کی طرف, چلو ڈنڈے نہیں. اللہ دعوت دے رہے ہیں, سختی نہیں کر رہے کہ آؤ کہ نماز کی طرف آؤ. کیونکہ اس کی پیچھے اللہ پھر ایک ساتھی کہتا ہے جو عمل بھی آپ لینے اٹھا لیں, جیسے ذکر اٹھا لیں, نماز اٹھا لیں, جب اللہ تعالیٰ وہ عمل کراتا ہے تو اس عمل کرانے کی وجہ بتاتا ہے کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو پھر یہ دوں گا, یہ دوں گا, یہ دوں گا, یہ دوں گا. کوئی عمل کرنا
جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، وہ خالی نہیں بلکہ جب عمل کے لیے ہمارے جیبوں کو بھر دیتا ہے انعاموں کے ساتھ. مزہ اس کی جگہ کوئی ہے بھائی؟ اتنے محل، اتنی نہریں، اتنی حوریں، اتنا یہ اتنا وہ. ایک نماز پہ ڈھیروں لوگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ذکر کی مجلس میں آپ بیٹھیں اتنے کہ فرشتے تھک جائیں گے ان کلمات کو لکھتے لکھتے. اب مزہ چاہیے یا آپ کو اللہ کی رضا چاہیے؟ تو جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ یار اس نیک عمل کے بعد ہمیں نماز پڑھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اتنا انعام تو نے مجھے عطا فرما دیا، حج عمرہ دے دیا، صبح صبح مجھے تو نے اتنی چیزیں دے دی. ایسا سمجھے کہ آپ کی پاکٹوں میں اتنے پیسے آ گئے کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے. اس لیے اللہ والوں کی چال آپ دیکھیں بڑے جھک کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے کہ پیسوں کا بوجھ ہوتا ہے ان پہ. وہ سارے جب عبادت کرتے ہیں نا ایسی آپ دیکھیں، جب بڑی عبادت کرتے ہیں نا تو بڑے جھک کے چلتے ہیں جیسے پتہ ان پہ بوجھ پڑ گئی ہے. حسن میں کچھ ہے، بیمار ہے نا، کی گل ہے؟ بیمار نہیں ہوئے، پیسہ اکٹھا کیتا ہے انہوں نے. کیا کیا؟ جمع کیا انہوں نے پیسہ. جب آپ کی جیب میں پیسہ آتا ہے دکان سے، آپ کی جیبیں لٹکتی تھوڑے آپ ہی نیچے ہو جاتے نہیں ہوتے. تو یہ تو آخرت کے پیسے ان کے اتنے ہو جاتے ہیں پھر وہ جھک کے چلتے ہیں اپنے چادروں کے ساتھ. بولے سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے نوٹ ہوتے ہیں، ایسے جناب محلات کی چابیاں ہوتی ہیں ان کے پاس. یہ محل اس کا، یہ محل اس کا. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ انسان ہی نہیں جو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ کرے. ان اللہ تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جھوٹ، میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو یہ میں ذکر کے بعد یہ چیز دوں گا، جھوٹ ہے. بولے تو پھر یہ عمل چھوڑنا چاہیے ہمیں شیطان کے آنے پہ؟ کبھی نہیں. مزہ آئے نہ آئے ہم نے آنا ہے، گناہ ہو جائے ہم نے آنا ہے. دو چیزیں سمجھ گئے نا؟ کیونکہ مزہ تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو اللہ کی رضا ہے، اور جو اس کا وعدہ کر رہا ہے وہ سارے انعام میں عطا فرما رہا ہے. الحمدللہ. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس عمل کو چھوڑ دیں؟ ہم نے تو آنا ہے بھائی. پھر عمل چھٹے گا آپ کا. یہ تھی کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے توفیق دی ہے، ہم اس توفیق کو آگے بڑھائیں، چلائیں، بڑھائیں. الحمدللہ. تو اب یہ سب چیزیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، ہم اس کو کیسے انکار کرتے ہیں بھائی؟ کیسے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ جو شیطان دشمن جو ہے اس کی دشمنی ہے جو انسان کو پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں. اب اللہ نے وعدہ کیا، دیکھیں. دوسرا یہ بھائی کہ قبول ہوگا میرا عمل، قبول نہیں ہوگا. یہ بڑا وسوسہ دیتا ہے شیطان. یار نماز پڑھی، میرے دھیان تو جا رہا تھا، خیال تو جا رہے تھے، پتہ نہیں قبول ہوگا بھی نہیں ہوگا. بالکل شیطان عمل سے مایوس کرتا ہے. یاد رکھیں چیز، تھلے لا دیتا ہوں. بالکل کچھ بھی نہیں ہو، تو پاگل ہے، نماز پڑھ کے فائدہ تو کی ملے. وقت ضائع کیا، دکان پہ کھڑا ہونا، کچھ 4 پیسے کما لینا. مایوس کرتے ہیں. کیوں؟ کہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی سجدہ کب کیا ہے، میں نے فلاں کب کیا ہے، رکوع کب کیا ہے، تو ذکر میں گیا. اکثر ذکر میں لوگ کہتے ہیں جی مزہ نہیں آ رہا، جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تیرا یہ عمل قبول نہیں ہے. اس کو پکا یقین کرا دیتا ہے شیطان کہ جب قبول ہی نہیں ہے، آدمی وہیں ڈھیلا ہو جاتا ہے. یا قبول ہی نہیں ہو رہا، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے ذکر کیا، یہ قبول ہی نہیں ہے، میں کیا ذکر اللہ اللہ کروں، اللہ اللہ بھی کرتا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہو رہا. یہ قبول ہوتا تو یہ نہ ہوتا، قبول ہوتا تو فلاں نہ ہوتا. قبولیت کو دیکھنا چاہتے ہیں قبولیت کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. بھائی قبول تو اللہ تعالیٰ نے، کیا بات ہے. دیکھیے اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے. 1 سیکنڈ میں آپ اس کو جانچ سکتے ہیں کہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مسئلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. ابھی ایک نعت خاں آیا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس نعت پڑھی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے. اگر جب لوگوں کو پسند آ گیا، کمیٹی کو پسند پڑھی، یار لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، نعت خاں پڑھی ہے، بڑا مزیدار ہے، تو کیا ہوگا؟ کمیٹی والے لوگ مجبور کریں، کیا کریں اس کو دوبارہ بولیں، بلائیں جی حضرت دوبارہ تشریف لائیں، تم بڑی سنی نعت پڑھی ہے، بڑی چندگی پڑھتے ہو جی، کمال کیتا ہے. تعریفیں ہوں گی اس کی؟ نہیں ہوں گی. ہیں تو اس کو کیا کریں، دعوت دیں گے دوبارہ. اگر اس کی پسند ہی نہیں آئے بات، دوبارہ بلائیں گے اس کو. جان چھوڑو یار، ابھی بور کر گیا، پتہ نہیں پھر بور کرے گا، کچھ دعوت دے گا اس کو. تو پتہ چلا کہ جب آپ اس کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں تو پورے مجمع نے پسند کیا ہے، لوگوں نے پسند کیا ہے، اس کو بار بار بلا رہے ہیں. مسئلہ کلیئر ہو گیا. آپ نے نماز پڑھی، آپ کے رب نے دوسری نماز پڑھا دی، سمجھو اللہ نے پسند کر لی ہے. سبحان اللہ.
وہ جب ایک آدمی کو اس وقت تم بلا رہے ہو، کمیٹی والے اس وقت بلا رہے ہیں کہ جب آپ کو پسند آئے، تو میرا رب آپ کو ویسے ہی بلا لے گا؟ اتنے بڑے دربار میں، اتنی بڑی جگہ پر، کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ دوسری وقت نماز میں آنا یہ ثابت کرتے ہیں آپ کو کہ اللہ نے آپ کی پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے، بڑی پسند آئی تیری نماز رب نو۔ اور ہم شیطان کیا کر رہا ہے؟ اور تو فائدہ کیا، تیری قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے دوسری نماز اللہ نے پڑھا دی، سمجھو پہلی قبول۔ یہاں سے اس سے آگے بات کرتا ہوں میں آپ سے، اللہ تو بڑی اونچی بات کرتا ہے، کہتے ہیں اتنی دور کیوں جاتا ہے پاگل اللہ سے، اتنی دور کیوں جاتا ہے؟ ایک نماز کی دوسری نماز کی بات نہیں ہے۔ جب تو پہلا سجدہ کرتا ہے اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب تو دوسرا سجدہ کرتا ہے تو پہلا سجدہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے تیرے پہلے سجدے کو قبول کر لیا، ورنہ دوسرا سجدہ تجھ سے کراتا ہی نہیں۔ اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو کتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کے آگے جھک ہی نہیں سکتے، بادشاہ، ملینئر، سائنٹسٹ، کتنی بڑی بڑی دنیا ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے کہ جھک کے اللہ کو سجدہ کریں۔ یہ غریب چھاپڑی والا، غریب فقیر، پوٹا پرانے کپڑے پہنا، دھڑا دھڑ سجدے مار رہا ہے، اللہ اس سے راضی، اس سے راضی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اب قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہی نماز؟ ہے وہ سجدے کی بات ہو رہی ہے تو نمازوں کی بات کرتے ہو۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی ایک اور دوسری میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک دم آپ الرٹ ہو جائیں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا کیا؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ یار میں فجر پہ تو آیا تھا، میں ظہر پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ تو بھائی میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ کیوں کہ اگر مجھے ظہر پہ بھی میں آ جاتا، توفیق دیتا، تو یقیناً میرا رب جو مجھ سے راضی تھا، 100% راضی تھا، لیکن اب میں نہ پہنچ سکا، مجھے روک لیا کسی چیز نے، میں اس کی اہمیت نہ ہوئی، تو یقیناً میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اب یہاں اپنے دوسرا کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ کیا کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے اثر تک، رو کر گڑیاں مانگتے دعاؤں سے، میرے مولا مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، تو میں نے کیا غلطی کر دی میرے مولا، میں نے کیا تیرے، میں معاف کر میرے مولا، مجھ سے اتنی بڑی کیوں تو نے مجھے اپنی حاضری کی توفیق نہیں دی؟ ہوگا نہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ نعت خواں بڑا اچھا ہے فلاں ہے، ہم اس کو دعا، وہ کہے گی ہم مجھے دوبارہ کیوں نہیں بلایا انہوں لوگوں نے، میں نے کیا کوئی نعت صحیح نہیں پڑھی یا تمہیں چنگی نہیں لگی، میں یا فلاں نعت کہے گا نہیں، کہے گا آدمی ہے؟ تو یہ سوچنے والا مقام ہے کہ میرے رب نے مجھے کیسے نہیں توفیق دی کہ فجر پہ تو بلا لیا، ظہر پہ کیا ہو گیا؟ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی نافرمانی ہوئی ہے، اس کو تلاش کریں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ آپ کا وہ دروازہ پھر کھل جائے اور پھر جا کے اثر پہ پھر سجدہ کریں۔ کیا تعلق ہے بندے کا اور رب کا، بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے کنیکشن رب کا، ایک سیکنڈ میں بندہ رب سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ذکر کی توفیق دے رہے ہیں آپ کو، سبحان اللہ، اور آپ صبح کے ذکر میں نہیں آ رہے اور کبھی آگے کبھی، تو سمجھ جائیں جس وقت وہ عمل نہیں ہو رہا آپ سے، جو ایک عمل اس نے کرایا تھا، آپ کا رب اس وقت تک ناراض ہوگا آپ سے، کوئی اور گناہ پہ گناہ شیطان آپ سے کرواتا رہے گا جب تک کہ آپ اللہ کو راضی کر کے دوبارہ اس عمل کی طرف نہیں آ جاتے۔ اب عمل چھوٹ سکتا ہے آدمی کا؟ مجھے کتنی بڑی اللہ نے ہمیں بات، یہ شیطان دشمن ہے نا، ہمارا نفس دشمن۔ ہم کہتے ایک نماز چھوٹ گئی، چلو گھر پڑھ لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس چیز کا کہ اللہ ناراض ہو گیا تیرے سے، کہ وہ توفیق نہیں دے رہا تجھے تو جائے دوبارہ اور تو پھر جا کے مسجد میں اسی طرح سجدہ کر لے۔ کیوں؟ اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ قبولیت نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس تو قبولیت کے سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ ایک کے بعد فوراً دوسری پہ جاؤ، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دو، پچھلی قبول ہو گئی الحمدللہ، خالی نہ گئے۔ تو ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جو صبح کی نماز میں آگے، عصر میں نہیں، عصر میں آگے، ظہر میں نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پکا نمازی سمجھ رہے ہیں، اللہ کو رضا راضی سمجھ رہے ہیں، اللہ کا نہیں جی، وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ان اللہ راجعون، اگر اس دیکھنا ہو تو ان باشعور لوگوں سے دیکھیں کہ کسی بھی آپ ایسے انسان کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچا ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ میری کوئی نماز اس طرح ختم ہو جائے، یا میرا ایک ذکر رہ جائے، کیا ایک میری تصویر رہ جائے، یا میرا ایک جو اللہ نے مجھے عمل دیا تھا رک جائے، فوراً پریشان ہو جاتا ہے، رو رو کے مر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا غلطی، مجھے معاف فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں ایک مومن کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔
ہم یہ کھانے پینے کے لیے نہیں آئے, مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے, پیٹ میں چوزے چھوڑنے کے لیے نہیں آئے, یہ کباب شواب کھانے کے لیے نہیں آئے. ہمارا تو فکر ایک ہی ہے, ایک ہی فکر کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے ہر لمحہ. بولے سبحان اللہ. گلا سمجھ آتی پہنیں گے, سمجھتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے؟ صحیح ہوتا ہے. یہ ویسے میں زور لگایا جا رہا ہوں, مجھے تو فائدہ ہوگا الحمدللہ, اور فائدہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو فائدہ ہونا چاہیے نا, اس لیے پوچھ رہا. تو پھر اب اصلی چیز اب کیا ہے؟ یہ کیوں کراتا ہے؟ گناہ کرا کے ہمیں واپس لے جاتا ہے, ہمیں مزے کے چکر میں ڈالتا ہے, ہمیں کہتا ہے تو قبول نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, کون ہے؟ کون ہے دوست ہے آپ کا, دشمن ہے؟ ہاں دشمن کون سا؟ عدو مبین. کون؟ نفس اور شیطان. تو عقل مند کو چاہیے کہ جس وقت آدمی کوئی نیک عمل شروع کرے, ذکر میں آیا ہے, توبہ کی ہے, بیعت کی ہے, تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے کہ اپنے نفس اور شیطان کو کنٹرول کرنا ہے. اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, ورنہ وہ اس میں ڈال دے گا آپ کو. اس سے بے خطر نہ ہونا, لاپرواہ نہ ہونا. سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ بچے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر بچنے کا حکم دیا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ شیطان ملعون ہے, دشمن ہے, تو اس کے بچنے کا طریقہ بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا؟ یہ نہیں بتایا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے دشمن ہے بچو اس سے, تو اس نے کوئی طریقہ بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا؟ تو جب اس کا طریقہ اللہ نے جو بتایا ہے اس طریقے کو اختیار کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی, ذکر کرنے کی توفیق دے دی, اب میں آ رہا ہوں, پہلا دن ہے میرا, میں کہوں ایسے ہی رہوں, میں ہمیشہ پیچھے نہ جاؤں. تو سب سے پہلے کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے نفس اور شیطان کو کنٹرول کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے, تاکہ وہاں تک نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں گناہ سے ڈرائے, وہ ہمیں قبولیت کے چکر دے, ہمیں مزے کے چکر دے, وہ سٹیج ہی نہ آنے دیں آپ. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فوراً جب اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہو تو اللہ نے اس کے لیے ایک عمل رکھا ہے کہ جس سے شیطان اور نفس مر جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, قریب بھی نہیں آپ کیا کریں. کیسے؟ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے اس کی, بڑی پیاری مثال دی. کہتے ہیں ایک دشمن تمہارے پیچھے لگ رہا ہے, اس کے پاس ہتھیار ہیں, اور تم بھی بھاگ رہے ہو, وہ بھی بھاگ رہا ہے. اب وہ تمہارے بالکل قریب آ گیا مارنے کے لیے, لیکن اتفاق سامنے سے آپ کو ایک قلعہ نظر آیا, آپ اس قلعے کے اندر جا کے بند ہو گئے, وہ بیچارہ دشمن باہر کھڑا رہ گیا اور آپ بچ گئے. بولے سبحان اللہ. فرمایا اسی طرح جب نفس اور شیطان تجھے مارنے کے لیے, تجھے پکڑنے کے لیے آئے گا تو تو بھی بھاگ, وہ بھی تیرے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. تو اب تجھے کیا چاہیے؟ قلعہ چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ قلعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. بولے سبحان اللہ. جب بندہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے عمل کے بعد, تو فوراً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس قلعے میں آ گیا کہ شیطان وہاں آ ہی نہیں سکتا. تو ثابت یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آپ نیک عمل کر رہے ہو تو اس کے آگے پیچھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, تاکہ اس عمل محفوظ ہو جائے آپ کا. اسی لیے اللہ پاک نے حج کو کہا کہ ایک دفعہ کافی ہے, انف. رمضان کی دفعہ بس ٹھیک ہے 30 رکھو کافی ہے. فرمایا زکوٰۃ کہتے اتنے % کافی ہے, بس حد دے دی. اور فرمایا کہ بھائی نماز کہتے یہ 5 کافی ہیں. لیکن یہاں ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا. سبحان اللہ. کوئی شیطان ہر وقت تیرے ساتھ ہو, اسی لیے یہ نہیں کہ یہ تصویر سمجھ, اس کے لیے کیا ہے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا, تاکہ شیطان تیرے قریب بھی نہ آئے, تو قلعے کے اندر بند رہے. جیسے سو ذکر سے ہٹے گا تو شیطان تجھے کیچ کر لے گا اور تیرے اندر پھر وسوسے پیدا کرے گا اور تجھے جہنم کے ٹھکانے تک پھر پہنچا دے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر تیری موت جو ہے غلط موت آ جائے. تو اتنی بڑی پروٹیکشن اللہ پاک نے دی ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ آؤ سب سے پہلے دعوت ہی دیتے ہیں کہ توبہ کے بعد جو سب سے چیز پہلے اختیار کرو وہ کیا ہے؟ سب عمل سے پہلے, سب عمل سے پہلے چیز کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر. ذکر کے ساتھ پھر تبلیغ کرو, اپنا قرآن پڑھو, نمازیں پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ کرو. ذکر تمہیں قلعے میں بند ہو جاؤ گے الحمدللہ. صبح شام ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو. تو سب سے پہلے کام جو ہمیں کرنا ہے عمل کے بعد وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں. تو یہ ہے بھائی اس سچویشن میں نے آپ کو بتائی الحمدللہ اس طرح ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے. کوئی مشکل ہے؟ پہلے بتائیں. سسٹم ہے, ہر چیز کا سسٹم ہے.
اس سسٹم کو آپ پکڑ لیں، بہترین سسٹم اللہ پاک ہے، ترتیب سے چلتے جائیں، انشاءاللہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، پکے مومن ہو کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے میرے مولا تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے لواحقین کی بخشش فرما، ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے فضل و کرم سے جو باتیں ہم تک آج پہنچی میرے مولا، جو ہم نے سنی اور کہی میرے مولا، اس میں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہر سنت سے ہمیں عشق اور محبت نصیب فرما، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا آخرت میں سب سے زیادہ محروم وہ شخص ہوگا جس کی زندگی نبی پاک کی اتباع کے بغیر ہوگی۔ اے میرے مولا ہمیں محرومین سے بچا میرے مولا، ہماری زندگی کے ہر لمحہ جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، لباس، شکل، صورت تمام کی تمام میرے مولا آپ نبی کی سنت کے مطابق بنا دے۔ اے میرے مولا شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ذکر کرنے والا مولا صبح و شام کی مجلس میں ہمیں کی توفیق نصیب فرما، اگر توفیق نصیب فرما دے تو میرا حل وساوس سے ہمیں دور فرما۔ اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے آج کی ہماری مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔